بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کفر کیا ہے وہ کتنا گھناؤنا کفر کیا ہے، اسے کافر قرار دینے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، مختصراً عرض کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں اور ان کے ذاتیات کے بارے میں جو کچھ اس نے بکا ہے وہ کتنا گھناؤنا بکواس ہے، اس کا ایک نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن شریف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کی نانی کے بارے میں تعظیمانہ کلمات استعمال کیے ہیں، ان کی تکریم کیا ہے قرآن کریم نے۔ لیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیحیت کا دعویٰ کیا، یعنی اپنے بارے میں یوں کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے وہ میں ہی ہوں، یہ دعویٰ جب اس نے کیا، یہ بکواس جب اس نے بکا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ معجزات دکھاؤ۔ تو اس نے بجائے توبہ کرنے کے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کتنا بڑا دعویٰ کر دیا، یہ سوچ کر بجائے توبہ کرنے کے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کے معجزات کا انکار کیا، بلکہ ان کے کمالات کا اتنا استہزاء کیا کہ کائنات میں شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی گستاخی اور کسی نے نہ کی ہو۔ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں عیسائیوں کے جواب میں ہیں۔ مرزائیوں کا کہنا ہے کہ مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو استہزاء کیا ہے وہ عیسائیوں کے جواب میں کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے خود کو اونچا کرنے کے لیے یہ باتیں کہی ہیں۔ کیا عیسائیوں کے جواب میں خدا تعالیٰ کی انبیاء کی توہین جائز ہو سکتی ہے؟ جواب عیسائیوں کا دے رہا ہے اور برگزیدہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، یہ کوسا انصاف ہے؟ کیا عیسائیوں کے جواب میں یہودیوں کی کفریہ عبارات پیش کرنا درست ہے؟ اگر کسی اور نے ایسا کیا ہوتا تو کیا کہا جاتا اس کے بارے میں؟ وہی باتیں اس شخص کے بارے میں بھی کہی جائیں گی، مرزا قادیانی کے بارے میں بھی کہی جائیں گی۔ آئیے چند عبارتیں اس کے بیٹوں کی پیش کرتے ہیں۔ ایک عبارت ہے کہ لکھتا ہے قادیانی کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور 3 نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ کتنی خطرناک بات کہی ہے۔ ضمیمہ انجام آتم در روحانی خزائن، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 291۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں تو ہیں نہیں، ان کے لیے دادیاں ماننا خود کفر ہے۔ پھر ان کی نانیوں کے بارے میں جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی بڑی گستاخانہ بات کہی ہے اس نے۔ مرزا کی نانیاں دادیاں خدا جانے کیسی تھیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اتنا کچھ لکھنے کے بعد مرزا کی اپنی نسل نہیں بچ سکتی۔ اس نے ایک نبی کو نہیں بخشا، ان کی نانیوں کو نہیں بخشا، تو ہم اس کی ذاتیات پر کیوں بحث نہ کریں؟ ہم اس کے خاندان کو کیوں چھوڑ دیں، کیوں بخش دیں؟ مرزا کے خاندان کے بارے میں جو کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس کی ذاتیات کے بارے میں جو کچھ قلم اٹھانے والوں نے قلم اٹھا کے لکھا ہے، مرزا کی گستاخیوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لکھتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت کم ہے۔ ایک عبارت ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے معاذ اللہ ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ تحفہ گولڈریا، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 205۔ دیکھا آپ نے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی اس نالائق انسان نے کی ہے۔ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو چھپانے کے لیے جو جگہ تجویز کی وہ نہایت ذلیل، متعفن اور تنگ اور تاریک جگہ تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عبارت میں واضح طور پر نبی علیہ السلام کی گستاخی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور روضہ مبارکہ بالکل پاکیزہ علاقہ ہے، دنیا کی زمین کا پاکیزہ ٹکڑا ہے،
کائنات میں سب سے اعلیٰ جگہ ہے، اس اعلیٰ جگہ کے بارے میں یہ شخص لکھ رہا ہے تو پھر اسے کیا کہا جائے؟ اس کے دماغ میں کچھ احساس ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا انسان ہے، کس طرح کا انسان تھا، کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یوسف، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ نام لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ نام وغیرہ براہین احمدیہ میں میرے رکھے گئے ہیں۔ اس صورت میں گویا تمام انبیاء گزشتہ اس امت میں دوبارہ پیدا ہوں گے، یہاں تک کہ سب سے آخر مسیح پیدا ہو گیا، اور جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ نزول المسیح، حاشیہ در روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 382۔ دیکھا آپ نے، سارے انبیاء علیہ السلام کے نام اپنے لیے کر لیے۔ یہ حماقت کا اعلیٰ درجہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ بیوقوفی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس بھی نارمل انسان کیسے شمار کیا جائے گا؟ تعجب ان لوگوں پر ہے جو اسے اب بھی اپنا پیشوا اور مقتدا تسلیم کر رہے ہیں۔ کیا ان کے سامنے یہ عبارتیں نہیں گزری ہیں؟ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، مسیح موعود سے مراد لے رہا ہے اسی قادیانی ملعون کو، لعنت اللہ علیہ، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر 110۔ سنا آپ نے، دیکھا آپ نے کہ جو شخص اس نالائق انسان کو مسیح موعود نہیں مانتا، کافر بلکہ پکا کافر ہے۔ ایک اور عبارت مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ تذکرہ، صفحہ نمبر 168۔ ایک جگہ مرزا لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تذکرہ، صفحہ نمبر 600۔ دیکھا آپ نے، جو آدمی اسے قبول نہیں کیا بس وہ مسلمان ہی نہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ وہ مسلمان، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آئینہ صداقت اسلام، صفحہ نمبر 35۔ دیکھا آپ نے، جو لوگ ان کو ماننے والے نہیں ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، محض ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وہ مسلمان، ہر وہ انسان جو اس مرزا قادیانی کی توہین کرے، اس پر لعنت بھیجے اور اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے، برا سلوک کرے، بس وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس لیے کہ یہ انسان جس نے میرے اور آپ کے آقا کی گستاخی کی ہو، تمام انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی ہو، کیا وہ اب بھی اس لائق ہے کہ اس کا نام عام انسانوں کے نام کی طرح لیا جائے؟ بلکہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا نام سور اور خنزیر کی طرح لیا جائے، بلکہ اس سے بھی بدتر انداز میں اس کا نام لیا جائے، اس سے بدتر انداز میں اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا جائے۔ مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ زمینہ انجام آتم در روحانی خزائن، صفحہ نمبر 279۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی مراق کا شکار تھا اور خود کو مسیح کہنے لگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جیسا کردار تو پیش نہیں کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام جیسی اونچی ہستی اور ان کے اخلاق اور ان کا کردار اس کے اندر نہیں آ سکتے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا۔ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام میں انہی اوصاف و کمالات کو مانیں گے جن کو قرآن اور حدیث نے ذکر کیا ہے۔ وہ بالکل اونچے انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، مشرف تھے، وہ باعزت تھے، باعظمت تھے۔ قادیانی نے جن اوصاف کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے وہ اوصاف مرزا کے ہوں گے یا مرزا کے کسی دادا، پردادا یا اس کے خاندان کے کسی آدمی کے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان اوصاف سے جن کو قادیانی نے بیان کیا ہے بالکل منزہ اور پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاک باز ہستیوں کے دفاع کے عمل کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کرے۔
مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کے کفر کی 28 وجوہ ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو مرزا صاحب میں وجوہ کفر کم از کم 28,000 نکلیں گے، یعنی اسے کافر قرار دینے کی جو وجوہات ہیں کم از کم 28,000 نکلیں گے، کیونکہ مرزا صاحب کی تالیفات کے ہزاروں ہزار صفحے انہی کفریات کی تکرار اور اعادے سے بھرے پڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص کلمہ کفر اور شرک 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ کہے تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ کفر اور شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 14 صدی کے تمام مدعیان نبوت میں اس قدر وجوہ کفر نہیں ملیں گی جو تنہا ایک مرزا کی ذات میں جمع تھی، اس لیے کہ مرزا کے دعوے گزشتہ مدعیان نبوت کے تمام دعووں کو معاش زید اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ معاش زید یعنی مطلب جو انبیاء علیہ السلام نے دعوے کیے وہ دعوے تو اس نے کیے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مزید چیزیں بھی اس نے شامل کر دی ہیں۔ احسن البیان فی تحقیق مسئلۃ الکفر والایمان صفحہ نمبر 133 میں اور مزید اس سلسلے میں تفصیل ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمیں اسی پر باقی رکھیں اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں، مرتے دم تک ختم نبوت کے ساتھ لگے اور جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔